السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے 2026 کی ہیبٹس، مطلب ہم نے 2026 میں کچھ عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تاکہ ہم زندگی میں آگے اس سال کم از کم اپنی زندگی کو اچھی طرح سے یا اپنی زندگی میں بہترین جو تبدیلیاں ہیں، جو چینجز ہیں، ان کو انٹروڈیوس کر سکیں۔ تو پہلی عادت جو فرسٹ ہیبٹ ہے جس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ نماز قائم کرنا تھا۔ بے شک نماز جو ہے وہ انسان کی زندگی میں اور انسان کی زندگی کی کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ڈسپلن کو انٹروڈیوس کرتا ہے، انسان کی روحانیت کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کو جو ہے بے خوف کرتا ہے، کیونکہ ایک ہی خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں، وہ رب کائنات کا ہوتا ہے، اور وہ بھی انسان کی صحت کے لیے اور انسان کی زندگی کے لیے بہترین ہے۔ باقی سارے خوف جو ہے انسان کی ذہن سے یا اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، تو اس طرح سے وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے جس پہ ویڈیو بنائی تھی میں نے، وہ تھی کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی صحت کا جتنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے وقت کا جتنا خیال رکھیں گے، اتنا ہی آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ وقت کا بہترین استعمال اسی میں آتا ہے کہ آپ اپنی قدر کرتے ہیں۔ جتنا آپ اپنی قدر کریں گے، اتنی زیادہ آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال بھی کریں گے۔ تو تھرڈ ہیبٹ جو آج کی ویڈیو ہے جس پہ میں بنا رہی ہوں، وہ ہے آپ نے اپنی زندگی کا جو ہے وہ مقصد، جو پرپس ہے وہ طے کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کی لائف کے گولز کیا ہیں، آپ نے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، تو آپ کی لائف جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے، ٹھیک ہے؟ تو گولز، پرپس یا مقصد جو ہے وہ زندگی میں انسان کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں۔ تو مقصد کا تعین وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ آخرت کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارے، یعنی کہ وہ اس دنیا میں ایسے کام کرے، ایسے اعمال کرے، ایسے قرآن پاک کے اصولوں کی پابندی کرے کہ وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یعنی کہ ایک مسلمان کو کامیاب ہونے کے لیے یا ایک مسلمان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا اور آخرت میں وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ آخرت کو بھی مد نظر رکھے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں جو ڈفرینٹ دوسرے سبجیکٹس ہیں، فار ایگزامپل انسان اگر یہ کہے کہ وہ قرآن پاک کو بیسک اصول تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے زندگی گزارنے کے، ایک مسلمان کی جو بنیادی فاؤنڈیشنز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان ڈفرینٹ فیلڈز میں جا رہا ہے، فار ایگزامپل وہ میڈیکل سیکٹر میں جاتا ہے، وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، وہ ٹیچنگ سیکٹر میں جاتا ہے، تو یہ کہنا کہ یہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ فضول کے ہیں یا پھر وہ بیکار ہیں یا یہ سارے ڈپارٹمنٹ آپ کی آخرت میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کرتے، تو بالکل غلط ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ میڈیکل سیکٹر میں جا رہے ہیں تو ان فیوچر آپ جو ہے ایک مسیحا بن رہے ہیں، آپ جو ہے کسی کی تکلیف کو دور کرنے کی وجہ بن رہے ہیں، آپ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، تو دس از گڈ، ٹھیک ہے؟ ایک طرح سے آپ جو ہے اپنی آخرت کو بھی بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی سیم ہے، اگر آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، آپ کسی کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں، تو آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اچیو ہو رہا ہے اور آپ کو آخرت میں بھی اس کا صلہ ملے گا۔ اور ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ وہ بھی ایسے ہی ہے، استاد جو ہے وہ ایک افضل پیشہ ہے، ٹیچر ہونا جو ہے ایک افضل پیشہ ہے، اور اگر اس ایک ٹیچر سے یا ایک استاد سے کوئی ایک بچہ بھی کچھ پازیٹیو اور مثبت سیکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اچیو کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے۔ تو ٹیچر اوبیسلی پوری نسل کی جو ہے وہ پرورش کرتا ہے، ایک طرح سے تربیت کرتا ہے، پرورش نہیں، تربیت کرتا ہے۔
تو اگر وہ اس کی ایک نسل کی تربیت کرتا ہے، ایک نسل کو بدلتا ہے، چینج کرتا ہے، اس میں مثبت تبدیلی لاتا ہے، ایک نسل کی فلاح و بہبود کی وجہ بنتا ہے، اس کی ترقی کی وجہ بنتا ہے، تو اوبیسلی اس کا جو مقصد حیات ہے وہ اچیو ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا مقصد تعین کرے۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہے، کوئی تفسیر اور حدیث پڑھنا چاہتا ہے، کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈفرینٹ سیکٹر میں، یا پھر کوئی جو ہے نا ایک کیلیگرافی کہہ لیں وہ کرنا چاہتا ہے۔ کیلیگرافی میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ بڑی پیارے طریقے سے بنائے جاتے ہیں، اور ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا اپنی جو ایک سوچ ہے مثبت، اس کو جو ہے نا ڈسپلے کیا جاتا ہے، دنیا کے سامنے لایا جاتا ہے۔ تو جو بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ نے جو ہے نا اپنے گولز کو ضرور ان کا تعین کرنا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے زندگی میں آگے کون سے سیکٹر کو لے کے بڑھنا ہے، آپ نے کس چیز کو لے کے ترقی کرنی ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ سمجھ ہونی چاہیے اپنی ذات سے ریلیٹڈ کہ آپ کے اندر کون کون سا ٹیلنٹ ہے، اور آپ اس ٹیلنٹ سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے معاشرے کو اس ٹیلنٹ سے کیسے فائدہ مل سکتا ہے۔ جب آپ کے گولز اور مقصد کا تعین ہوگا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر کے پاس راستے کا نقشہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ وہ زندگی میں آگے کیسے بڑھے گا، اس کام کو اس نے کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس کو مزید زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، مزید زندگی میں آگے چلنے کے لیے ایک کلیئر نقشہ مل جاتا ہے، ایک میپ مل جاتا ہے، کلیئرٹی آ جاتی ہے ذہن میں مزید کہ اس نے کام کیسے کرنا ہے، اس کام کو مزید اپنے لیے آسان کیسے کرنا ہے، اس کام سے ریلیٹڈ ریسورسز اور وسائل کیسے پیدا کرنے ہیں، کس چیز کو کہاں کتنی مقدار میں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کے دماغ میں تبھی کلیئر ہوتی ہیں، تبھی واضح ہوتی ہیں جب انسان کو اپنے مقصد حیات کا پتہ ہوتا ہے، جب انسان کو اپنی ڈائریکشن کا، اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی ڈائریکشن کا تعین کریں۔ اگر آپ اپنی ڈائریکشن کا تعین نہیں کرتے ہیں، آپ کو اپنی پرپز آف لائف نہیں پتہ، تو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہونے والی ہیں، کیونکہ انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے، انسان کی صحت برباد ہوتی ہے، انسان کے پاس جو وسائل ہیں وہ ان کا صحیح طریقے سے کام نہیں استعمال نہیں کر سکتا، وہ ایک پراپر ڈائریکشن میں نہیں جا سکتا، اور وہ ہمیشہ کنفیوژن اور الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں اعتماد کی بھی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید میں یوز لیس ہوں، مجھے قدرت نے یوں ہی دنیا میں بھیج دیا ہے، کیونکہ وہ ان تمام وسائل کا، ان تمام ریسورسز کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہا۔ بعض اوقات نا ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس شاید وسائل نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، اور کچھ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں جن کے ذریعے سے وہ بڑی آسانی سے اپنے مقصد حیات کو اچیو کر سکیں۔ تو ان کے لیے میں اتنا کہوں گی کہ اگر آپ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہیں، بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں نا جو جسمانی طور پر بھی معذور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا زندگی میں بہت بڑے بڑے گولز کو اچیو کر رہے ہیں۔ کچھ صحت مند لوگ بھی اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم بزنس کریں، یا ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم کہیں پہ انویسٹ کریں۔ تو ان کے لیے صرف اتنا کہ اگر آپ صحت مند انسان بھی ہیں نا تو یہ کافی ہے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے لیے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے قدم اٹھانا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے خود کو حوصلہ دینا ہے۔ اگر آپ سستی کا شکار ہو جائیں گے اور آپ صرف کمپلین اور شکایت ہی کریں گے تو پھر اوبویسلی آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، کیونکہ شکایت ایک ایسی چیز ہے، شکوہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، انسان کو مزید سستی اور کاہلی کی طرف دھکیل دیتی ہے، اندھیروں کی طرف دھکیل دیتی ہے، روشنی ہوتے ہوئے بھی اس کو روشنی نظر نہیں آتی۔ تو آپ نے شکوہ اور شکایت نہیں کرنی، جو بھی ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، آپ اپنی لائف کا پرپس ڈیسائیڈ کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔